دنیا میں جو دو چوٹی کے عمل ہیں وہ حب اور دب ہے، یعنی محبت اور دشمنی۔ اور جس بندے نے ان دو چیزوں کا راز پا لیا، اس نے کمال درجے کی اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اپنے دامن میں سمیٹ لیا۔ حب اور دب، جس نے یہ دو چیزوں کے راز کو جان لیا، اس نے اللہ تعالیٰ کے احسانات اور فضل اور کرم جو اس دنیا میں انسان کے اوپر ہوتے ہیں، اس میں با کمال درجے تک اللہ تعالیٰ سے حصہ اپنا وصول کر لیا۔ تو میرے بھائیوں، یہ دونوں چیزیں اسی سورہ مبارکہ میں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد یا نور عزتہ و سر سرہ فی السائر السماء والصفات، السلام علیک یا ایہا النبیین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ عزیزان گرامی، آپ دیکھ رہے ہیں طارق اظہر آفیشیل یوٹیوب چینلز۔ میں ہوں طارق اظہر، میری طرف سے سب بہن بھائیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، تو طریقہ کار اس کا یہ ہے، سورہ ناس 202 ٹائم، یعنی 2 تسبیحیں، درود پاک 404 یعنی 4 جمع 4، پہلے اور آخر میں اس کو پڑھیں، 202 مرتبہ سورہ ناس پڑھنی۔ پڑھنے کا طریقہ یہ ہوگا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس۔ یہ لفظ ناس سورہ ناس کے اندر 6 مرتبہ آیا ہے، 6 ٹائم۔ ہر ناس پہ آپ نے 6 مرتبہ اس کا تکرار کرنا ہے اور تصور رکھنا ہے اپنی اسی پرابلم کا جو بھی آپ کی پرابلم ہے۔ یعنی آپ پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، تو ناس 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 ناس، ایک ہی سانس میں پڑھنا ہے، سانس دوسرا ناس کہتے ہوئے نہیں لینا۔ اب آگے سے شروع کرنا ہے، مالک الناس، پھر ناس کا تکرار ہوگا، ناس 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 ناس، الہ الناس، ناس 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 ناس، من شر الوسواس الخناس، ناس 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 ناس، الذی یوسوس فی صدور الناس، ناس 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 ناس، من الجنۃ والناس، ناس 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 ناس۔ سورہ مبارکہ کو زبانی یاد کر لیں، ترتیب کو ذہن نشین کر لیں۔ صرف سوموار والے دن بعد نماز فجر طلوع آفتاب سے پہلے اس کو شروع کرنا ہے، ختم جب بھی ہو، میکسیمم آپ کا کوئی گھنٹہ سوا گھنٹہ اس کام کے اوپر ٹوٹل لگ جائے گا۔ اب اگر آپ کا معاملہ ہے دب کے متعلقہ، یعنی عداوت کے معاملات ہیں، کسی نے آپ سے دشمنی کی ہوئی ہے، یا آپ کسی سے کوئی انتقام لینا چاہتے ہیں جس کی شرع اجازت دے رہا ہو، جس نے آپ کو جتنا کہ ذلیل کیا ہو اس سے زیادہ آپ کرنے کے مجاز نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھ لیجئے گا، ورنہ مواخذہ ہوگا۔
ہو سب کچھ جائے گا، مگر مواخذہ آپ کا ہوگا۔ جتنی آپ کو کسی نے تکلیف دی ہے میکسیمم آپ اتنی ہی دے سکتے ہیں، اسی کے لیے آپ اپنا کانسیپٹ جو ہے کریٹ کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں کیجیے گا۔ اگر تو یہ دب کے معاملات ہیں، دب یعنی دشمنی، تو منہ کے اندر لونگ کا استعمال کریں گے، لونگ رکھیں گے اپنے منہ کے اندر، ایک ہی لونگ کافی ہو جائے گا۔ جب اس کی کڑواہٹ ختم ہو جائے تو تب دوسرا آپ نے رکھنا ہے، ادروائز ایک سے ہی کام چلے گا۔ منہ کے اندر زبان کی بیک سائڈ پہ رکھ لیں، چبائیں اس کو نہ، تاکہ اس کے اثرات زیادہ سے زیادہ رہے۔ چبا بھی لیں گے تو حرج کوئی نہیں ہے، منہ کے اندر رکھنا ضروری ہے، یعنی ٹوٹل عمل میں آپ کا لونگ کا استعمال ہوگا۔ اگر یہ معاملات حب کے ہیں یعنی محبت کے ہیں، ترتیب و طریقہ یہی ہے، عمل یہی ہے، تو الائچی کا استعمال رکھیں گے، چھوٹی الائچی اپنے منہ میں سبز الائچی رکھیں گے، اور اسی ترتیب سے آپ پڑھیں گے اور مطلوبہ انسان کا تصور خیال ذہن میں رکھیں گے۔ اس کے بعد اگر آپ نے دب کا عمل استعمال کیا ہے، عداوت کا عمل استعمال کیا ہے، تو کڑوی چیز جو ہوگی وہ آپ خیرات کریں گے، یعنی خیرات سے مراد صدقے کی شکل میں ہوگی، وہ نہ آپ کھائیں گے نہ اپنے کسی عزیز کو کھلائیں گے، وہ صدقہ کریں گے۔ اب کڑوی چیز سے مراد کیا ہے؟ کالی مرچ ہوگی، سرخ مرچ ہوگی، مسالہ جات ہو گئے، کچھ ایسی کڑواہی ہوں کھانے والی چیزیں، حلال چیز ہو اور کڑوی ہو۔ جیسے سبزی میں کریلے ہو گئے، اس کو کاٹ کر پھینکتے ہیں، اس کو کھانے والے جانور بھی موجود ہیں، اللہ تعالیٰ کی مخلوق۔ مرچیں قبرستان میں تھوڑی سی پھینکوا دیں، کالی مرچ اور سرخ مرچ جس کے اندر شدت پیدا ہوتی ہے، یا 7 مرچوں کو لے کر توے کے اوپر جلا دیں، مگر اس سے گھر کا ماحول خراب ہوگا، چھینکیں آئیں گی سب لوگوں کو، اس سے اوائڈ کیجیے گا۔ اگر چھت کے اوپر جا کر سکتے تو کر دیجیے گا، یہ دب کے عمل کیجیے۔ اور جو حب کا عمل ہوگا اس کے لیے میٹھی چیز کا استعمال کریں گے، یعنی جیسے چینی ہے، مٹھائی ہے، یا میٹھی کھانے والی کوئی چیز ہے، اس کا صدقہ کریں گے آپ۔ اور صدقہ خود کھایا نہیں جاتا، نہ کسی کو دیں گے آپ، یہ قبرستان میں یا ویرانے میں پھینکوا دیں، کسی بچے کو بھجوا دیں، قبرستان میں فاتحہ بھی پڑھے گا، یہ پھینک بھی آئے گا۔ تو مختصر یہ ایک دن کا عمل ہے، اس کو کریں۔ اور مقولتاً ایک فقرہ استعمال ہوتا ہے، ہاتھ کے اوپر سرسوں جمانا، یہ آج ہی کریں اور اس سے مستفید ہوں، کل اس کے اثرات لے لیں انشاءاللہ۔ یہ پورے ملیں گے اثرات آپ کو، آپ کا حصہ آپ تک پہنچ جائے گا۔ نیکسٹ منڈے کو کر کے دیکھ لیں۔ مگر عزیز دوستو، کرنا وہاں پہ ہے، میرا کام علم سے آگاہی دینا ہے، سینوں کا راز آپ تک منتقل کرنا ہے، ایمانداری اور رازداری کے ساتھ۔ آگے آپ اللہ کی بارگاہ میں خود ذمہ دار ہیں کہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی، اور کوئی ایسا عمل نہیں کرنا جس کی شرع آپ کو اجازت نہ دیتی ہو۔ یہ ذہن میں رکھ لیجئے، اگر شرع آپ کو اجازت دیتی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ شرعی اجر ہے، اگزامپل آپ شادی کرنا چاہتے ہیں، اور شادی بھی اپنے برابر کے لوگوں میں ہونی چاہیے، یا اپنے سے نیچے، اپنے سے اوپر نہ جاؤ ورنہ ذلیل اور خوار ہو جاؤ گے۔ آپ کے عزیزوں میں ہے تو ضرور کیجیے گا، اگر وہ آپ کو لائک کرتے ہیں، آپ ان کو لائک کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی ہیلپ لائن موجود ہے، آپ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں، انشاءاللہ 100% آپ کی بھی ہوگی، یہاں پہ لوگوں کی ہوتی ہے۔ آپ کی حق تلفی کسی جگہ پہ ہوئی ہے، آپ کچھ کر نہیں سکتے، آپ کمزور ہیں، اپنے رب سے مدد مانگیں، اللہ تو کمزور نہیں ہے۔ دنیا میں جو 2 چوٹی کے عمل ہیں وہ حب اور دب ہے، یعنی محبت اور دشمنی۔ اور جس بندے نے ان 2 چیزوں کا راز پا لیا،
اس نے کمال درجے کی اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اپنے دامن میں سمیٹ لیا. حب اور دب. جس نے یہ دو چیزوں کے راز کو جان لیا اس نے اللہ تعالیٰ کے احسانات اور فضل اور کرم جو اس دنیا میں انسان کے اوپر ہوتے ہیں اس میں با کمال درجے تک اللہ تعالیٰ سے حصہ اپنا وصول کر لیا. تو میرے بھائیوں یہ دونوں چیزیں اسی سورہ مبارکہ میں ہیں. سمپل عمل ہے, ایک دن کر کے دیکھ لیں. اگر آپ کو 50% 60% اس میں فائدہ آتا ہے تو اس کے بعد نیکسٹ منڈے کو چلے جائیں, 100% وصولی ہو جائے گی انشاءاللہ. ایکچولی دوسری مرتبہ کرنے کی ان لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے جن کے اعتقاد میں تقوی میں تھوڑی کمزوری رہ جاتی ہے, عمل میں کمزوری نہیں ہے. عمل میں دوسری مرتبہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اگر آپ کانفیڈنٹ ہیں, اپنے رب کے اوپر پورا بھروسہ ہے, تو پورے اعتقاد کے ساتھ کریں اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے مستفید ہوں. تو جب آپ کوئی بھی عمل کریں, عمل کرنے کا ارادہ رکھتے ہوں کہ میں نے عمل کرنا ہے, تو میرے بھائی اسی دن سے نماز کی طرف لوٹائیں. ایک چیز ذہن میں رکھیے گا, اگر آپ نماز کی پابندی نہیں کرتے تو خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ سارے کے سارے عمل ضائع, ساری عبادات ضائع ہیں. نہ تو کوئی پھر آپ عملیات کریں, نہ پھر صدقات دیں, تو نہ خیرات دیں. سب سے پہلا جو کام ہے وہ اپنے نماز شروع کرنی ہے.